عرش التراب. آج کل ایک جملہ اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں، ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہے، وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا، یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے، فنڈامنٹلسٹ، اگر اس کو انالائز کریں، آپ اس پر غور کریں تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کے؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ 5 پلرز آف اسلام، اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے، اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا، کچھ دعائیں مانگنا. اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے زکوٰۃ؟ کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا، پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ اپنی نجات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی ان کو مارتے چلے جانا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، جیسے کہ آج کل فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف علاقوں میں، اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے، کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر تو ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی، میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہے؟ مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا، یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے، اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلز تو یہ ہیں اور یہ چیز ہے. اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی. اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے. اسی بات سے تو سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. فطرت، ہمارا دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، 11 مہینے کام کرو، 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں،
11 مہینے چھٹی کرو، 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکوٰۃ دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں. کسی بھی معاملے میں کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا، سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا. ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے؟ ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں، سورج بھی نکل آیا، ساری دنیا جاگ اٹھی، ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ ایک نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی، اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے، وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی. اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے، یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے، تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر بنیاد پرست ہے. ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں. لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو، جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسکس سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں 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 میں ایسا نہیں ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے. تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا، جب الٹ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے.